Hello everyone, here is me Manvirk. As you know that currently I am serving as government teacher. Today I was giving a lecture in class about the proper use of social media platforms, and it occurred to me that this message should not remain confined to the classroom. I should also share it with those who are my students on social media as well as with the parents who often ask me about how to improve their children's studies. Now, the question is how to improve education and how much of a role schools, teachers, parents, and the students themselves play in it. میں یہاں پر ایک جملے کا استعمال کرنا چاہوں گی جس کی بیس پر میرا آج کا موضوع ہے کہ our schools are not for education. ہمارے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ ہمیں تعلیم نہیں دے رہے. اب یہاں میں اس جملے کی عکاسی کرتی ہوں کہ ڈیلی بیسس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہن بھائی، ہمارے بچے، ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہر روز صبح بھیڑ بکریوں کی طرح اٹھتے ہیں، تیار ہوتے ہیں، انہیں جو کوشچنس دیے جاتے ہیں وہ ان کو پورا کرتے ہیں، پھر وہ ایک بلڈنگ کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد وہاں پر اتھارٹی ہوتی ہے، وہ اس اتھارٹی کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں. اب یہاں سے ہم اپنے اسکول سسٹمز کو جو ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں. پہلے بات کر لیتے ہیں پرائیویٹ اداروں کی، ٹھیک ہے، جو کہ بڑے عروج پر ہیں اور پیرنٹس بڑے اعتماد کے ساتھ اپنے بچوں کو وہاں بھیجتے ہیں. اور آج کل تمام والدین کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں چاہے اپنا آپ بیچنا ہی کیوں نہ پڑے لیکن ہم زیادہ سے زیادہ فیسیں بھر کے انہیں بڑے سے بڑے اسکول میں بھیجیں، ٹھیک ہے. تو پرائیویٹ اسکولس چھوٹے لیول پر اگر دیکھا جائے وہی کرائے کی جگہ لی ہوئی ہوتی ہے، ڈبے نما کمرے ہوتے ہیں، اور اگر اسٹاف کی بات کر لی جائے وہی 12 پڑھا ہوا یا کسی نے بی ایس سی یا بی ایس بھی کیا، زیادہ سے زیادہ بی ایس بڑی مشکل میں آپ کو سننے میں آئے گا لیکن بی ایس سی کی لیول پر انہیں رکھا ہوا ہوتا ہے. اب ہمارے ان پرائیویٹ اسکولوں کا جو معیار ہے وہ واٹس ایپ گروپ سے سٹارٹ ہوتا ہے. جی پہلی چیز دکھانے کے لیے کہ بھائی ہمارے واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں، ہم آپ کو یہاں پہ ڈیٹیلز بھیجیں گے، بچے کی کارکردگی یہاں پہ ڈسکس کی جائے گی، سلیبس اور ڈیلی ڈائریز جو ہیں وہ یہاں پر ڈسکس ہوں گی. پیرنٹس اس چیز سے بڑا متاثر ہو جاتے ہیں کہ واؤ بڑا ایکٹیو ماحول چل رہا ہے. دوسرا یہ کہ اسکول میں بڑا اچھا پینٹ کیا ہوا ہوتا ہے، ٹیچرز جو ہیں وہ ڈیکوریشنز پہ کافی اچھا کام کر لیتی ہیں، بہت اچھا ریپرزینٹ کر لیتی ہیں. آپ جہاں نظر اٹھا کر دیکھیں گے آپ کو اچھے اچھے آرٹس ملیں گے، چارٹس ملیں گے، لیکن ان کا نالج سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوتا اسٹوڈنٹس کا، ٹھیک ہے. وہ ساری جو ٹھیک ہے محنت آپ نے کی ہے، گڈ، یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن جو چیز آپ کو پرووائڈ کرنی ہے وہ آپ پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں. کلاس مینجمنٹ آپ کے پاس نہیں ہے، ٹیچرس کی ٹریننگ آپ کے پاس نہیں ہے. آپ 12 یعنی کہ آپ اسی اسکول سے پڑھ کر، چلو اسی اسکول سے نہ صحیح اسی شہر کے کسی اور اسکول سے پرائیویٹ سے پڑھ کر آپ وہیں آ کر جاب کر رہی ہیں. آپ کے پاس کوئی ٹریننگ نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، کوئی کمیونیکیشن اسکلس نہیں ہے، کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، لیکن آپ بطور استاد اپنے فرائض وہاں پر انجام دے رہی ہیں یا دے رہے ہیں، میل ہو یا فیمیل ہو، دونوں کی بات ہو رہی ہے. پھر بات آتی ہے فیس کی. پرائیویٹ اسکول میں آبویسلی آپ کو چارج کرنا ہے. اتنی زیادہ بھاری بھرکم فیسیں کہ ریس لگی ہوئی ہے پرائیویٹ اسکولس کے درمیان، اور جو جتنی زیادہ فیس دے گا مطلب کہ اس کا اسٹینڈرڈ اتنا ہے. ہمارے پیرنٹس جو ہیں، ہمارے لوگ جو ہیں، ہمارے معاشرے میں رہنے والے لوگ، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ جس اسکول کی فیس جتنی زیادہ ہے، جس کی بلڈنگ جتنی بڑی ہے، جس اسکول میں جتنی زیادہ ڈیکوریشنز ہیں، جتنی یہ فارمیلٹیز پوری کی جا رہی ہیں، اس اسکول کا اسٹینڈرڈ ہائی ہے، تعلیم کا لیول ہائی ہے، وہاں پہ انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس زیادہ ہوں گے، وہاں پر ہمارے بچے جو ہیں پہلے سے ہی ڈاکٹر، انجینئر اور پتہ نہیں کیا کچھ بن کر نکل آئیں گے. تو یہ جو ان کے ذہن جو ہیں وہ کیوں بنے ہوئے ہیں، کس وجہ سے بنے ہوئے ہیں، حالانکہ رزلٹس کبھی نہیں ملے، رزلٹس ان لوگوں نے نہیں پائے. میں خود اس بات کی گواہ ہوں کہ رزلٹس نہیں ملے. میں نے نہیں دیکھا ہے بڑے اسکولوں میں بھی، پرائیویٹ چاہے وہ چھوٹے لیول پر ہو یا بڑا، میں نے رزلٹس نہیں دیکھے. چلیے اب ہم تھوڑا رخ کر لیتے ہیں اپنے گورنمنٹ تعلیمی اداروں کی طرف. تو گورنمنٹ میں جو استاد ہیں وہ اپنی ایبلٹی کی بیس پر جو ہیں وہ آتے ہیں، وہ ایسے ہی نہیں آ جاتے، وہ ٹیسٹ پاس کر کے آتے ہیں. ٹھیک، یہاں تک بات سمجھ میں آتی ہے. ان کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں، ان کے اندر اتنا وہ ہوتا ہے کہ ایک قابلیت کا لیول کہ وہ اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں، اس کے بعد اپوائنٹ ہوتے ہیں. پھر پلس پوائنٹ کیا ہوتا ہے ان کے پاس کہ ان کی سیلری بھی زیادہ ہوتی ہے. پھر تو میرے خیال میں انہیں زیادہ ایفرٹس کرنی چاہیے بحیثیت استاد. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں،
وہی استاد صاحبان جو ہیں پرائیویٹ اسکول کے اندر 4 الفاظ پڑھا رہے ہوتے ہیں نا تھوڑی سی سیلری لے کر، جہاں ان سے مشینوں کی طرح کام لیا جا رہا ہوتا ہے، وہی جب اپوائنٹ ہوتے ہیں گورنمنٹ اداروں میں زیادہ سیلری پر ایک ٹیسٹ پاس کر کے، پھر تو ہماری امیدیں ان سے زیادہ ہوتی ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے اس کا الٹ، وہ جو 4 الفاظ وہ پرائیویٹ میں پڑھا رہے ہوتے ہیں نا، وہ گورنمنٹ میں آ کے وہ بھی پڑھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ اب میں یہاں پہ ٹوٹل استادوں کی بات نہیں کری، بٹ میجورٹی یقیناً ایسی ہے، آپ پر بھی گزری ہوگی، مجھ پر بھی گزری ہے، اور میں اس بات سے ڈینائی بالکل نہیں کروں گی کہ ایسا نہیں ہے، ایسا ہے، میں کہہ رہی ہوں ایسا ہے، کیونکہ میرا لائف ایکسپیرینس رہا ہے۔ ابھی اس وقت میرے پاس جو 16 سالہ تعلیمی ڈگری ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی سیکھا ہے، میں جس مقام پر بھی ہوں اور میرے جو ایکسپیرینسز رہے ہیں، اس میں اسکولس، کالج اور یونیورسٹی کا کوئی کردار نہیں ہے۔ میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اس میں اسکولس کا کوئی کریڈٹ نہیں ہے، کیونکہ میں نے کچھ بھی اسکول سے نہیں سیکھا۔ میں نے صرف ہاں میں ہاں ملانا سیکھا ہے، میں نے صرف رٹا لگانا سیکھا تھا، میں نے صرف کاپیز فیئر کرنا سیکھی تھی، میں نے صرف اپنی والدہ کو فیس پے کرتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ کیسے فیس پے کرتی تھیں، وہ کیسے اسی جتن میں لگی رہتی تھی کہ زیادہ سے زیادہ فیس ہے ان کی اور میں نے یہ کرنی ہے اور میں نے دینی ہے۔ باقی اسکول میں نے فیوریٹزم بہت دیکھا تھا پرائیویٹ کے اندر، کہ ان جو فیوریٹ بچہ ہے جو کسی اچھے خاندان سے ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو فرسٹ لے آنا ہے، چاہے آپ میرے جیسے بچے جتنی مرضی محنت کر لیں، انہوں نے سیکنڈ تھرڈ آنا ہے یا تو پاس ہو جانا ہے۔ اوور آل جو ہے یہاں پہ عکاسی ہو گئی ہے گورنمنٹ اسکول کی اور پرائیویٹ اسکولس کی بھی، ٹھیک ہے۔ کردار کس کا مین ہوتا ہے؟ استادوں کا۔ اب استاد نہ وہ پرائیویٹ میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں، نہ ہی گورنمنٹ اداروں میں کر رہے ہیں، یہ ہماری بدقسمتی ہے، یقیناً ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر دیکھا جائے تو تعلیم کے حوالے سے کچھ کردار نا والدین کو بھی ادا کرنا ہوتا ہے۔ پہلے جو ماحول تھا وہ تھا، اب جو ہے وہ ایڈوانس ہے، پیرنٹس خود بھی پڑھے لکھے ہیں، پیرنٹس ہر چیز کو خود بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے ذہنوں میں کس بات کی سستی اور کیا ان کے ذہن بنے ہوئے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی۔ ایک عجیب قسم کی ریس میں لگے ہوئے ہیں کہ بس ایک شو پیس تیار کر رہے ہیں دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا بچہ اتنے بڑے اسکول میں پڑھ رہا ہے، ہم اتنی زیادہ فیس دے رہے ہیں، یہ تو اتنی ایکسٹرا کلاسز لیتا ہے، یہ تو اتنی اچھی ٹیوشنز میں پڑھتا ہے، ہم نے تو اس کو موبائل، لیپ ٹاپ، ٹیب سب کچھ دلا دیا ہے، یہ تو آن لائن کلاسز بھی لیتا ہے۔ واٹ از دس؟ آپ خود کیوں ان چیزوں کو مینیج نہیں کر رہے ہیں؟ آپ کیوں انہیں تعلیم کا مقصد نہیں سمجھا رہے ہیں؟ آپ خود کیوں انہیں ایک ایسی ریس میں لگا رہے ہیں جس کا کوئی مقصد اور کچھ حاصل نہیں ہے؟ سب سے بڑا جو دھوکہ ہے وہ اپنے آپ کو اس بات کا دے رہے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو موبائل فونز دے کر، الاؤ کر کر، بالکل ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ کر کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، تو یقیناً یہ غلط ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتی کہ وہ پڑھ رہے ہیں، وہ نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو میرا جو آج کا ٹاپک تھا کلاس میں ایکچولی وہ یہی تھا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے، کتنا استعمال کرنا ہے، اسٹڈی سے ریلیٹڈ کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہی میں اپنی کلاس میں اسٹوڈنٹس کو بات سمجھا رہی تھی، لیکن جب میں نے ان سے سوال کی نا کہ آپ موبائل یوز کرتے ہیں سب، تو انہوں نے ہاں میں ہاں تو ضرور کیا، لیکن جب میں نے پوچھا کہ کیا اس میں آپ چلاتے ہیں فیس بک، واٹس ایپ، ٹک ٹاک، اسنیپ چیٹ، ایپس ان کو ساری پتہ تھی، لیکن وہ مقصد ان کا کیا تھا؟ موویز، سانگز، چیٹنگز، پکچرز، ویڈیوز، باقی اس میں کہیں بھی وہ تعلیم کے حوالے سے کوئی بات نہیں تھی۔ تو ہمارا یہ جو وقت کا ضیاع ہے، یقیناً یہ ہم نے ہی انہیں سکھایا ہے اور ہم سے ہی سیکھا ہے، اور ہم نے ہی کوئی ایسا رول پلے نہیں کیا ان کے سامنے، نہ ہی ہم نے ان کی کوئی کیریئر کاؤنسلنگ کی ہے، نہ ہی ہم نے ان کو اویئر کیا ہے ان تمام چیزوں سے، نہ ہی ہم استادوں نے رول پلے کیا ہے، نہ ہی والدین نے رول پلے کیا ہے۔ تو یقیناً ہماری بھی کوتاہی ہے، اور وہ ان کے ذہن جو ہے وہ بھی بس اسی حساب سے سیٹ ہو گئے ہیں۔ تو یہاں تمام باتوں کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے اسکول سسٹمز جو ہیں وہ تعلیم دے رہے ہیں، تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ بحیثیت استاد اور بحیثیت اسٹوڈنٹ جو میرے لائف ایکسپیرینسز رہے ہیں، انہی کی بنیاد پر، اور جو میں اب بھی دیکھ رہی ہوں، اور اپنے ساتھ ارد گرد لوگوں کی باتوں کا، والدین کی پریشانیوں کو دیکھنا، پھر اسٹوڈنٹس کے جو ریزلٹس آتے ہیں، پھر اسٹوڈنٹس کو خود دیکھنا ان کو، تو یقیناً میرے پاس پھر یہی الفاظ ہیں، اور میں اسی مدعے پر پہنچی ہوں کہ ہمارے جو اسکولز ہیں وہ یقیناً تعلیم نہیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔
پھر بات آتی ہے کہ والدین کی، والدین نے مل کر، استادوں نے مل کر، ہمارے اسکولس نے مل کر، ہم نے نا ایبلٹیز کو ختم کر دیا ہے اسٹوڈنٹس کی. ایکچولی ہم ان نے دیکھا ہی نہیں، ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں، یا شاید ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں، ان کا شوق کس چیز میں ہے، ان کے اندر کون سے گن ہیں جو باہر آنے چاہیے. نہیں، ہم نے صرف ان کو ہاں میں ہاں ملانا سکھایا ہے. ہم نے پیرنٹس نے اسپیشلی ان کی، اور اسپیشلی ہمارے علاقوں کے اندر جو پیرنٹس ان کے ذہن بناتے ہیں ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر انجینئر ڈاکٹر انجینئر، بس بھائی اس سے ہٹ کے کوئی دنیا ہی نہیں نظر آتی ان کو. تو وہ بچہ اگر نہیں بننا چاہتا، بچے کے اگر کچھ اور پلانز ہیں، تو وہ اس پر کام کرنے کے لیے اس کے پاس تو پھر کوئی چارہ ہی نہیں بچتا. نہ استاد اس کو اس طریقے کا ماحول دیتا ہے، اور نہ ہی پیرنٹس، اور نہ ہی ہمارا پورے کا پورا اسکول سسٹم. تو ہمیں سب کو مل کر اس چیز کو ٹیکل کرنا ہے، اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے، اسپیشلی استادوں کو. پھر وہ چاہے گورنمنٹ میں ہے چاہے پرائیویٹ میں، استاد ہوتا ہے. اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھیں، کلاس مینجمنٹ کو سمجھیں کہ ہم نے ان چیزوں کو کیسے ٹیکل کرنا ہے. ہمارے ہاتھ میں مستقبل ہے ان کا، یقیناً ہے. ہم بھی ذمہ دار ہیں، ہم ہی ہیں، ہم بھی نہیں، یقیناً ہم ہیں ذمہ دار. اگر ہم ہی آج اس اسٹیج پر ہم ان کو ٹیکل نہیں کریں گے نا، تو آگے جا کر میرے خیال میں تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ان کی بنیاد ہی جب ہم لوگ مکمل طور پر ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم استادوں کو عہد کر لینا چاہیے خود سے، اور اپنے ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہ زیادہ نہ صحیح، لیکن ہم اتنا اچھا پڑھ لکھ کے، اتنا اچھی سوچ کے ساتھ ہم نے اپنی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر اتنے کام کیے ہیں. بے شک خود سے ہی کیے ہیں، لائف ایکسپیرینسز بھی ایسے رہے ہیں ہمارے، اتنا کچھ سیکھا ہے ہم نے خود سے. تو اس کو آگے ڈیلیور کیوں نہ کیا جائے؟ یقیناً کیا جائے، تاکہ ہمارے ملک کا جو مستقبل ہے وہ تو روشن ہو. ہمارے جو آنے والی جنریشن ہے وہ براڈ مائنڈیڈ ہو. انہیں ہم ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کریں کہ وہ اپنی ایبلٹیز کو کے لیے کام تو کریں، اس کے اوپر اتنی محنت تو کریں، ان کو صلہ تو ملے اس چیز کا، اتنا پڑھنے کا، اتنا کچھ پے کرنے کا. اینڈ میں اسٹوڈنٹس کو پیغام دینا چاہوں گی، جو اسٹوڈنٹس مجھے سن رہے ہیں اور جو ڈیلی بیسس پر سنتے ہیں، خود کو دھوکہ مت دیں، اپنے والدین کو دھوکہ مت دیں. آپ کے اندر جو ایبلٹیز ہیں آپ ان پر کام کریں. آپ کے والدین نے آپ کو ہر چیز پرووائڈ کی ہے. نیو سے نیو ٹیکنالوجیز آپ کے پاس ہیں، آپ ان کو اپروچ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کے استاد قابلیت رکھتے ہیں. میری باتوں کا یہ مقصد ہرگز نہیں ہے کہ وہ قابل نہیں، وہ قابل ہیں. آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی ایبلٹیز کا استعمال کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو اس لیول تک لائیں کہ آپ ان سے پوچھیں، آپ خود اپنے آپ پر کام کریں، اپنی پرسنالٹی پہ کام کریں، اور جو آپ کے پیرنٹس نے آپ کو فیسلٹیز پرووائڈ کی ہیں ان کا صحیح استعمال کریں. اسپیشلی سوشل میڈیا کا استعمال جو ہے وہ صحیح طریقے سے کریں. اگر آج آپ استادوں کو، والدین کو دھوکہ دیں گے تو یقیناً یہ دھوکہ کل آپ کے ہاتھ میں ناکامی کی صورت میں آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، اور مستقبل میں آپ کے پاس کچھ نہیں بچے گا. تو خود کو دھوکہ مت دیں، اپنے والدین کو دھوکے میں مت رکھیں. ہر چیز کا صحیح سے استعمال کریں، اپنے ٹائم کو مینیج کریں، اور خود کے ساتھ سنسیئرٹی دکھائیں. ہم سب نے مل کر کام کرنا ہے، اسٹوڈنٹس نے، والدین نے، ٹیچرز نے، اور پورے اسکول سسٹمز نے. ٹھیک ہے، جب سب مل کر کام کریں گے تب ہی بنیاد مضبوط ہوگی. اگر میری باتوں سے کسی کو کوئی اعتراض ہو، کوئی اختلاف رکھتا ہو، تو میں تعریف سے زیادہ تنقید سننا پسند کرتی ہوں، کیونکہ یہ میری غلطی اور کوتاہیوں کو ختم کرتا ہے. اور مجھے جب اپنے بارے میں کوئی غلط چیز یا تنقید کا سامنا ہوگا تو یقیناً میں اس پر کام کروں گی، یقیناً میں سیکھوں گی، مجھے کچھ نیا سیکھنے کو اور خود میں چینج کرنے کو ملے گا. تو اینڈ میں آپ لوگوں کے لیے ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ نے اپنے اتنے 14 سالہ یا 16 سالہ زندگی میں کیا سیکھا ہے اپنے اسکول سے اور لائف ایکسپیرینسز سے، دونوں میں فرق کیا رہا ہے، ضرور شیئر کیجیے گا.